اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد خوب کل وحی کی گفتگو تمام ہوئی تھی اور آخر درس میں دو سوال جو ہے ذکر کیا تھا، بیان کیا تھا۔ پہلا سوال یہ تھا، کیا ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر بعثت کے آغاز میں غلط خیال کرے، یہ تصور کرے کہ جو وحی اس پر نازل ہو رہی ہے یا جو حالت پیش آئی ہے اس حالت سے مطمئن نہ ہو، اس حالت کو دیکھ کر کے شک و تردید میں مبتلا ہو جائے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں دیوانگی تو نہیں طاری ہو رہی ہے، کہیں جنون تو غالب نہیں آ رہا ہے، یا آسان لفظوں میں چھوٹا کر کے یہ کہیں کہ کیا کوئی نبی بعثت کے آغاز میں نبوت کے بارے میں شک کر سکتا ہے؟ کسی نبی کو اپنی نبوت کے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ سب آسان کر۔ ایک دوسرا سوال یہ تھا، کیا ممکن ہے کہ شیطان وحی میں اپنی باتیں شامل کر دے، ملا دے، مخلوط ہو جائے بھائی، یا نہ خود شیطان اپنی پوری بات کو وحی بنا سکتا ہے؟ یہ سوال تھے۔ چونکہ اب اس طریقے کی باتیں، اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مکتب اہل بیت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سے روایتوں کو لیتے ہیں اور ان پہ اعتبار کرتے ہیں، تو ان کے یہاں ان دونوں سوالوں کا جواب کیا ہے؟ منفی ہے نا۔ نہ نبی اپنی نبوت میں شک کر سکتا ہے اور نہ ہی شیطان وحی میں شرکت کر سکتا ہے۔ لیکن جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے روایات کو اخذ نہیں کرتے، جو مکتب اہل بیت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے یہاں ان دونوں سوال کا جواب کیا ہے؟ مثبت ہے۔ اب دلیل کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ شیعہ کے علاوہ جو اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں وہ لوگ اس طریقے کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی کو اپنی نبوت میں شک ہوا ہے، شیطان نے وحی میں دخالت کی ہے؟ کا ہم نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے داستان ورقہ ابن نوفل۔ ورقہ ابن نوفل از اموزادگان خدیجه و فردی باسواد اندک و کم و بیش از تاریخ انبیاء سلب باخبر بوده و در وصف او گفته اند وکان قارئا للکتب وکانت له رغبة عن عبادت الاوثان۔ میگویند او بود که پیامبر اسلام را از نگرانی که در آغاز بعثت برایش رخ داده بود نجات داد۔ بخاری، مسلم، ابن حشام و طبری شرح باقی را چنین گفتے ہیں۔ یہ ورقہ ابن نوفل کی جو داستان ہے، یہ داستان بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور اس داستان کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ اس داستان کو بخاری نے، مسلم نے، ابن حشام نے، طبری نے، یہ بڑے بڑے جید محدثین اور مورخین نے اپنی کتابوں میں یہ کون تھا؟ ورقہ ابن نوفل جناب خدیجہ کے چچیرے بھائیوں میں سے ایک تھا۔ ورقہ ابن نوفل کہا جاتا ہے کہ یہ جناب خدیجہ کے چچیرے بھائیوں میں سے تھا اور بہت پڑھا لکھا تھا، اور ما سبق انبیاء کے سلسلے میں اچھی خاصی جانکاری تھی اس کے پاس، ٹھیک ہے، تعلیم یافتہ پڑھا لکھا انسان تھا، خاص طور سے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں اس کے پاس اچھی خاصی اطلاعات اور معلومات تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کتابوں کا قاری تھا، تمام کتابیں اس نے پڑھی تھیں، اور اس کو بتوں کی عبادت کا شوق تھا،
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آغاز سے بعثت میں نبی کریم کو جو اضطراب اور جو بے چینی پیش آئی تھی کہ خدایا یہ کیا ہو رہا ہے، مجھ کو کیوں آخر اس طریقے سے میرے اوپر دباؤ اور فشار، وہ تمام حالات جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی ہیں اس کو لے کر کے جو کیونکہ پہلی وحی تھی، ٹھیک ہے، نزول وحی کی کیفیت سے گزرے نہیں تھے پہلے مرحلے میں، زیادہ مثلا کہ نبی کریم نے فشار محسوس کیا اور سنگینی محسوس کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کافی گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم کو بے چینی سے، اضطراب سے جس نے باہر نکالا اور جس نے مطمئن کیا ہے وہ یہی ہے ورقہ ابن، یہ تمام داستانیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کس طریقے سے داستان اب بتا رہے ہیں۔ ابھی تو تعارف کرا رہے تھے کہ یہ ورقہ ابن نوفل کون ہے۔ کہہ رہے کہ آنگاہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درغار حرا با خدا خود خلوت کر دے بود، ناگہان ندائی بے گوشش رسید کہ او رامی خانت، سر بلند کرتا بدانت کیست، یا موجودی ہولناک مواجہ گردید، وحشت زدے بے ہر طرف می نگری، ہم صورت وحشتناک را می دید کہ آسمان را پر کر دے بود، از شدت وحشت و دہشت از خود می خود بے خود میسود بدر این حال مدت ہا ماند، خدیجہ کی استاخر او نگران شدے بود، کثیرہ بے دنبال او فرستاد بلے او را نیافتہ ان کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خود آمد و بخانے رفت، بلے باحالتی حراسناک و خود باختے، خدیجہ پرسید تو را چه می شود، گفت از آنچه می ترسیدم بر سرم آمد، پیوسته در بیم آن بودم که مبادا دیوانه شوم، اکنون دچار آن شدم. خدیجه گفت هرگز گمان بد به خود راه مده، تو مرد خدا هستی و خداوند تو را رها نمی کند، حتما نوید آینده روشنی است. سپس برای رفع نگرانی کامل پیامبر او را به خانه ورقه ابن نوفل برد و شرح ماجرا به او گفت. ورقه پرسی شهایی از پیامبر کرد، در پایان به گفت نگران نباش، این همون پی که حق است که بر موسی کلیم الله نازل شده و اکنون بر تو نازل گردیده است و نبوت تو را نوید می دهد. گویند اینجا بود که پیامبر احساس آرامش کرد و فرمود اکنون دانستم که پیامبرم و عند ذلك اطمینان الهی بالحق و ذهبت روعت و ایقن انه نبی. ماجرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی حسب دستور غار حرا میں عبادت کے لیے گئے ہوئے تھے. اکثر و بیشتر رسول خدا راز و نیاز کرنے کے لیے، عبادت اور بندگی کرنے کے لیے، خلوت کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ غار حرا میں جاتے تھے. ٹھیک، بعثت کے موقع پر اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، کوئی آواز کانوں میں آئی. جیسے ہی آواز کانوں میں آئی، نبی کریم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. دیکھا ایک ڈراؤنا اور خطرناک ایک موجود ہے جس نے پورے آسمان کو گھیر رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی جدھر اپنی نظر ڈالتے تھے، جدھر نظر پھیرتے تھے، ادھر وہی ڈراؤنی شکل. سمجھے؟ اب یہ ڈرانی شکل بار بار دیکھ کر کے رسول خدا بھی پریشان تھے، یہاں تک کہ نبی کریم ہوش میں نہیں تھے، بے ہوش ہو گئے. ٹھیک، ادھر جناب خدیجہ انتظار کر رہی ہیں کہ بھئی یہ تو جاتے تھے تو ہمیشہ وقت سے آ جاتے تھے، آج کافی دیر ہو گئی ہے لیکن میرے شوہر آئے نہیں. کسی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل پیش آئی ہو. چنانچہ ایک شخص آتا ہے وہاں پر
تو اس کو بھی نہیں ملتے، وہ چلا آتا ہے۔ تو پھر جب رسول خدا ہوش میں آتے ہیں تو گھر واپس آتے ہیں، لیکن وہ ڈر اور خوف کی جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، وہ اب بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ اب جب خدیجہ نے پریشان دیکھا، پوچھا کیا ہو گیا ہے، کیوں آخر اس طریقے سے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، عجیب کیفیت، اس طریقے سے اس انداز میں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس بات سے ڈرتا تھا وہی ہو گیا، جس کا مجھے خطرہ تھا، جس کا مجھے ڈر تھا، وہی ہو گیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں دیوانہ نہ ہو جاؤں، مجھے خوف تھا کہ میں دیوانہ ہونے والا ہوں، اب میں دیوانہ ہو رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو خدیجہ نے جب اس طریقے کی بات سنی تو کہا کہ کیوں آخر آپ جو ہے گمانے بد کر رہے ہیں، بدگمانی نہ کریں، اس طریقے کی حالت پیش نہیں آئی ہے، آپ اپنے آپ کو مجنون اور دیوانہ نہ سمجھیں، آپ خدا کے خاص بندے ہیں، خدا آپ کو اس طریقے سے دیوانہ تھوڑی ہونے دے گا۔ یقیناً مستقبل میں آئندہ کے لیے کوئی خوشخبری ہے، یقیناً آئندہ کے لیے کوئی خوشخبری ہے، اور پھر نبی کریم کو پوری طریقے سے اس اضطراب اور اس بے چینی سے باہر نکالنے کے لیے خود جناب خدیجہ نبی کریم کو ورقہ ابن نوفل کے گھر لے کے آئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے اس سوالات کیے، نبی کریم نے سارا ماجرا بتایا۔ جب رسول خدا نے ساری داستان، سارا ماجرا سنایا تو ورقہ کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، یہ پے کے حق ہے، پیام حق آپ کو دریافت ہوا ہے، وہی پیام حق یا پے کے حق جو موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوتا تھا، جو وحی کبھی موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوتی تھی وہ آج آپ پر نازل ہوئی ہے۔ آپ کو نبوت کی خوشخبری، نبوت مبارک ہو، یعنی یہ وہ موقع تھا کہ جسے سننے کے بعد نبی کریم مطمئن ہوئے، ان کا اضطراب اور ان کی بے چینی دور ہوئے، اور ورقہ ابن نوفل کی اطمینان بخش باتیں سننے کے بعد کہا کہ اب مجھے پتہ چلا کہ میں نبی ہوں۔ مجھے بھی خبر ہو گئی کہ میں نبی ہوں، یہ کیفیت اور یہ حالت جو پیش آئی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ این داستان یکی از ده داستان ساخته شده که توزن دو قرن اول اسلام است، یعنی کہ یہ جو ورقہ ابن نوفل والی داستان ہے، اس طریقے کی دسیوں اور داستانیں ہیں جو اسلام کی پہلی صدی میں اسلام اور مسلمین سے دشمنی رکھنے والوں نے کیا ہے جال کی ہیں، گڑھی ہیں، بنائی ہیں، اس طریقے کی داستانیں کہ خود نہ مسلمان معرفی نمودے کہ اس طریقے کی داستانیں نقل کرنے والوں نے پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے، مسلمان بتایا ہے، اس کے بعد ساختن ان گنے حکت ہے افسانے آموز، اس طریقے سے افسانوں کی طرح داستانوں اور حکایتوں کو ضمن سرگرم کردن عامہ، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو بہلانے کے لیے در عقائد خاص سے ایجاد خلل می کردن، ان کے خاص عقائد میں خلل ایجاد کرتے تھے۔ پہلے تو لوگوں کا دل بھی بہلاتے تھے اسی سے، اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد پر حملہ بھی کرتے تھے۔ و تیشے بریشے اسلام می زدند، تیشے بریشے اسلام می زدند، اور پھر پیکر اسلام پر کلہاڑی مارتے تھے۔
در سالهای اخیر نیز دشمنان اسلام این داستان و داستان ہے مشابه از جمله داستان آیات شیطانی را دست آویز خود قرار دادے. کہہ رہے ہیں کہ ادھر چند سالوں میں اسلامی دشمنوں نے اس داستان اور اس کی جیسی دوسری مشابہ داستانوں کو، جیسے داستان آیات شیطانی را، سمجھ رہے ہیں، آیات شیطانی را دستاویز خود قرار دادے. کس طریقے سے اسے جال کیا ہے، کس طریقے سے اہلکار بنایا ہے، اسے برسوسی پایا ہے. اولیاء اسلام شاہد گرفتند. یہ اسلام کے ابتدائی ستون کو سست اور کمزور بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے لیے شاہد قرار دیا گیا ہے. ان داستانوں کے ذریعے سے اسلام کی بنیاد کو کمزور کیا جا سکتا ہے یا دکھایا جا سکتا ہے. یہ دین کہ جس دین کی اساس، جس دین کی بنیاد اس طریقے کی غیر مطمئن اور غیر قابل اطمینان داستانوں پر ہو، پھر اس دین پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ چگونه پیامبری کی مدارج کمال را صعود نموده از مدتها پیش نوید نبوت را در خود احساس کرده حقایق بروی آشکار نشده است، در حالی که بالاترین و بالاترین عقول را در خود یافته است. یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نبی نے کمالات کے تمام مدارج طے کیے ہوں، کمال کے تمام درجے جس نے جو ہے طے کیے ہوں، اور سالوں قبل جو نبوت کی خوشخبری کا پا چکا ہو، جس نے اپنے اندر آثار نبوت دیکھے ہوں، اس کے لیے حقائق آشکار نہ ہو، جبکہ سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے کامل عقل کے مالک، جس کی عقل تمام عقلوں سے افضل اور برتر ہے، جو سالوں قبل سے ریاضت کے ذریعے سے تمام کمالات کے درجات کو طے کرنے کے بعد، جس نے بارہا نبوت کی خوشخبری کا احساس کیا ہو، نزول وحی کے وقت اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرے پاس ساتھ کیا ہو رہا ہے، خود ہی شک و تردید میں مبتلا ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ ان اللہ وجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل القلوب واوحاها فاختارہ لنبوتہ. اللہ نے پیغمبر کے قلب کو تمام قلوب سے افضل اور برتر اور باظرفتر پایا، اس لیے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے. چگونه انسانی کی چنین تکامل یافتہ است، کس طریقے سے ایسا انسان کہ جس نے اس قدر کمالات حاصل کیے ہوں، جس کے اندر اتنا تکامل ہو، ذرا موقع حساس، اس حساس موقع پر کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو، نگران می شود، بے چین ہو جائے، مضطرب ہو جائے، بے خود شک می برد اور اپنے آپ میں شک کرنے لگے. سپس بعد تجربے یک زن و پرسش یک مرد، اور اس کے بعد ایک عورت کے تجربے اور ایک مرد کے سوالات کے ذریعے سے کہ اندک سوادی دارت کی جو تھوڑا سا علم رکھتا ہے، ان نگرانی از رف می شود، یہ بے چینی اور یہ اضطراب دور ہو جائے. کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، جس کی عقل کامل ہو، جس نے تمام تکامل کے درجے حاصل کر لیے ہوں، سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر جب وحی نازل ہو تو وہ مضطرب ہو جائے، شک و تردید میں مبتلا ہو جائے. لیکن ایک
با تجربہ خاتون اگر اطمینان دلاتی ہے یا ایک تھوڑا سا معمولی سا علم رکھنے والا انسان ٹھیک ہے خوشخبری اور نوید کی بات کرتا ہے تو ان کی باتوں کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ فوراً سارا اضطراب دور ہو جاتا ہے، ساری بے چینی ختم ہو جاتی ہے، جو شک و تردید ہوتا ہے اپنے اوپر وہ سارا شک و تردید دور ہو جاتا ہے۔ خیر کے کہنے سے کہ آپ پیغمبر ہیں مطمئن ہو رہے ہیں۔ ان داستان علاوہ برآن کی با مقام شامخ نبوت منافات دارت با ظواہر آیات و روایات صادر از اہل بیت علیہ السلام مخالف ہے۔ کہنے کہ یہ داستان مقام نبوت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، مقام نبوت کے منافی ہے، اور آیات و روایات ظاہر آیات اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان روایتوں کے بھی مخالف ہے۔ تو یہ داستان مقام نبوت کے بھی مخالف ہے اور آیات کے ظواہر کے بھی مخالف ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے بھی مخالف ہے۔ اب اس داستان کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے اس کو انشاءاللہ